बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हो। इससे पहले कि मैं सियासी मंजरनामे से मुतालिक बताऊं, पाकिस्तान में कौन कौन सी मुलाकातें, शहबाज शरीफ साहब एक नहीं अपने भाई से भी दो चार और बंदों से भी अहम तरीन मुलाकातें हो रही है। लगता है वक्त कम है, मुकाबला सख्त है, स्ट्रेटेजी को जरा मजीद तरीके से डेवलप करना है। जी हाँ, जो इस एक दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है कराची में, उसकी भी कुछ डिटेल्स मैंने आपके साथ शेयर करनी है। इसके अलावा जी हाँ, एक और अहम इजलास जो हुआ है वो है इश्यूज कमेटी का, और वो है पीपल्स पार्टी का। जी, वर्चुअल इजलास जिसकी सरबराही की है बिलावल भुट्टो साहब ने। वो क्या होने जा रहा है, मौलाना साहब की भी सुनी गई, और जो उन्होंने धमकी दी थी बिल्कुल परफेक्टली अपनी जगह पर हिट की है। लेकिन उन तमाम खबरों की तफसील से पहले मैं आपको लेके चलूंगा शाम, जहां मैंने आपको सुबह बताया कि कब्जा हो गया सीरिया के अंदर, और उस कब्जे से मुतल्लिक जो दीगर चीज़ें हैं वो मैं आपको बताऊं। तो जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ, चंद लम्हों पहले दमिश्कस में ईरान के सफारत खाने पर हमला कर दिया गया है। और मैंने जैसे कि आपको बताई थी दोपहर में तफसील कि कुछ लोग इसको पाकिस्तान में शायद मुजाहिदीन की फतह कह रहे हैं। वो मेरी तरह के लोग थे जिन्होंने जब तालिबान की जब फतह हुई थी और जब अशरफ गनी की हुकूमत ख़त्म हुई थी, तो हम पाकिस्तान की एक पॉलिसी थी कर रहे थे कि ये हो रहा है। लेकिन बाद में पता चला कि वो हमारे ही मुल्क में और हमारे ही खिलाफ किस तरीके से अपनी सरजमीन को इस्तेमाल होने दे रहे हैं। तो मेरे ख्याल है इनको शायद ग्राउंड हकीकत नहीं पता, तो मैं एक बार फिर दोपहर को भी बताई थी और अब बता देता हूँ सर जी। ये बेसिकली दाइश, अलकायदा, अल नसर के ये मुसल्लह ग्रुप हैं जी, जिन्होंने सीरिया पर कब्जा किया है। जिसको हाँ, जिनका स्कूल ऑफ थॉट ऐसा, वो इसको आप अपनी तरफ से मुजाहिदीन कह दें, मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन ये ऑन द रिकॉर्ड बात है। अबू मोहम्मद अल जोलानी, जी हाँ, जो इस वक्त इक़्तिदार पर काबिज हो गए, ये इराक में पैदा हुए थे और सऊदी अरब में पैदा हुए थे, और इराक चैप्टर उसकी सरबराही थी। और ये अबू बकर अल बगदादी, आपको दाइश के आपको पता है सरबराह, उनके राइट हैंड तस्वुर किए जाते थे। फिर इन्हें सीरिया भेजा गया और सीरिया में इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया था। और अब जारी बात है, जब दीगर फोर्सेस जो हैं ईरान और रशिया, दूसरे दूसरे मामलात में ईरान इसराइल के साथ और रशिया यूक्रेन के साथ इस वक्त जूझने में मजबूर है, तो उस वक्त ये लोग काबिज हो गए जी। और इस वक्त सैकड़ों पाकिस्तानियों की बाहिफाजत पाकिस्तान मुंतकली की आवाज़ें आना शुरू हो गई हैं। और जो खबरें पता चल रही हैं उसके मुताबिक सफारत खाने से मुतल्लिक शिकायत है और कोई राब्ता नहीं हो पा रहा। और फ्रेश अपडेट्स में आपको पता है कि ईरानी सफारत खाने पर हमला हो चुका है। अच्छा, अबू मोहम्मद अल जोलानी सबसे बड़े अपोजिशन इत्तेहाद, जी हाँ, उनका कब्जा इस वक्त है। और इसराइली जो जरीदा है टाइम्स ऑफ इसराइल, उसके मुताबिक बशार उल असद जो हैं उनकी मौत वाक़ हो चुकी है। और वो बता रहे हैं कि वो जिस जहाज़ में बैठकर मुल्क से जा रहे थे, उस जहाज़ का राब्ता ख़त्म हुआ और वो तबाह हो गया है, क्रैश हो गया है। और रडार से गायब होने तक की खबरें तो रॉयटर्स भी दे रहा है कि उनका रडार से राब्ता ख़त्म हो गया। तो रॉयटर्स एक इंटरनेशनल ऑथेंटिक न्यूज़ एजेंसी है जिसका ये कहना है, तो मेरा तस्दीक की हो रही है। इससे पहले वैसे टाइम्स ऑफ इसराइल ने इस्माइल हानिया की शहादत और इब्राहिम रईसी, हसन नसरुल्लाह और दीगर की शहादत की तस्दीक की थी, जिसको ईरान या दूसरी दुनिया अभी तस्दीक के मरहल में नहीं थी, तो ये तस्दीक की है। तो बहरहाल अल्लाह खैर ही करे जो कुछ भी हुआ। तो बहरहाल सबसे पहले ये दावे समझ आ रहे हैं। तो बहरहाल अगर कोई ना समझ ये समझ रहा है कि ये मुजाहिदीन की फतह है, तो मेरा ख्याल है कि एक ज़माना था, उस ज़माने में सुना पाकिस्तान से भी बहुत लोग गए थे उस जहाद के लिए सीरिया के अंदर, और लेकिन शायद वो स्कूल ऑफ थॉट है। तो बहरहाल मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि दाइश का सीरियन चैप्टर के सरबराह है जो इस वक्त महल के अंदर दाखिल हैं या बशार उल असद के अंदर दाखिल हैं। अगर उधर की ही चीज़ों को बेहतर किया जाए तो हमने माजी में ये सब देख लिया कि क्या हाल हुआ इराक का सद्दाम हुसैन के बाद, लीबिया की हालत क्या हुई गद्दाफी के बाद, इब्राहिम जी हाँ, इसके अलावा उधर मिस्र में क्या हुआ, ये तमाम चीज़ें मेरे और आपके सामने। तो ये बेसिकली उम्मत मुसलमान को क्रश करने और अपनी मर्जी की चीज़ें इम्पोज करने के हैं। अब देखते हैं ये किसके पर इस्तेमाल होती है, क्योंकि एक बड़ी राय है कि ये आर्मी जो ताऊत है, ये उनकी ताकतें हैं जिन्होंने अपनी ये प्रॉक्सीज बनाई हुई हैं ताकि दुनिया के मुस्लिम ममालिक पर कब्जा किया जा सके। ये कभी उन जगहों पर नहीं हमलावर होती जिन जगहों से मुतल्लिक यह होता है कि शायद उन ममालिक ने इन तंजीमों को बनाया है।
لیکن بہرحال جو اپڈیٹ تھی میں نے کہا میں آپ کو دے دوں. اب ذرا ڈومیسٹک پالیٹکس پہ آؤں تو پہلے میں ذرا فیصل واڈا صاحب کا ذکر کروں. آج ایم کیو ایم کے دفتر بہادر آباد گئے جی، وہاں سنڈے کا دن تھا، بیزی گزارا. خالد مقبول صدیقی صاحب اور مصطفیٰ کمال صاحب ان تمام کے ہمراہ وہ موجود تھے. کھل کر آج اقرار کیا جی کہ میں ہوں اسٹیبلشمنٹ کا آدمی. کھل کر کہا ہے انہوں نے، کہا میں ان لوگوں میں سے ہوں نہیں باہر آ کے ان کو برا بھلا بولوں، پیچھے ملوں، اندر سے ملوں، ڈگیوں میں بیٹھ کے ملوں یا اندر خانے ملاقاتیں کروں. میں اس طرح کے بعد تمام کو رگڑا انہوں نے اس بات کو. انہوں نے کہا میں کھول کر کہتا ہوں جی میں انہیں کا ہی ہوں، میں باہر بھی ہوں اور اندر بھی ہوں. اور میٹھے لہجے میں بھی تمام باتیں کی اور دھمکیاں میں اس لہجے میں بھی انہوں نے تمام باتیں کی. میں کچھ لبے لباب آپ کو بتا دیتا ہوں. آج بڑی بات ہے جی، عمران خان صاحب کا مینڈیٹ تسلیم کر رہے تھے. وہ کہتے ہیں عمران خان صاحب کا مینڈیٹ ہے، اس کو تسلیم کرنا ہوگا. یہ کس کو بتا رہے ہیں؟ نون لیگ کو کہہ رہے تسلیم کرنا ہوگا کہ پیپلز پارٹی کو کہہ رہے تسلیم کرنا ہوگا، یا ان کو کہہ رہے تسلیم کرنا ہوگا جو 2008 کے انتخابات میں ان کی سیٹوں کے حوالے سے آج تک فیصلہ نہیں کر پائے؟ کس کو کہہ رہے ہیں؟ بہرحال کہیں نہ کہیں یہ باور تو ہے کہ مینڈیٹ ہے. اگر فیصل واڈا صاحب کو ہم وہی نمائندہ مانے جو وہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ ہے جو ایم کیو ایم کے مرکز بہادر آباد میں آ کر کہہ رہے ہیں، جو پچھلے دنوں بلاول بھٹو کے پاس بیٹھ کے کہہ رہے تھے، اس کے بعد مولانا فضل الرحمان صاحب کے سامنے کہہ رہے تھے. تو یہ تمام چیزیں تھیں. آج تو بڑی زبردست قسم کی مسکراہٹ اور بڑا پیشنس اور بڑا سکون ان کے اندر تھا، کیونکہ وہ اپنے سے زیادہ مضطرب لوگوں کے بیچ کے اندر موجود تھے. تو ان لوگوں کے بیچ میں موجود تھے کہ وہ ان سے بہت زیادہ ڈیوٹیاں دے چکے ہوئے اپنی اپنی کیپیسٹی میں. تو بہرحال وہ آج کہہ رہے تھے کہ عمران خان صاحب کے مینڈیٹ کو تسلیم کرنا ہوگا. ان کے ساتھ پارٹی کے لوگوں کی جانب سے بہت ظلم ہوا ہے، ہمیں عمران خان صاحب کو عزت دینی ہوگی. اور پی ٹی آئی کے اندر اصل اچھے چہرے بھی موجود ہیں. ان چہروں میں انہوں نے بیرسٹر گوہر صاحب اور علی محمد خان صاحب کا نام بھی لیا. اور وہ کہتے ہیں کہ رہی بات عمران خان صاحب کی 14 دسمبر کی سول نافرمانی کے، اس غبارے سے ہوا نکل جائے گی. پہلے بھی عمران خان صاحب نے بنی گالہ کے بل دیے تھے، ابھی بھی وہ بل دیں گے. اور اب یہ تحریک ناکام ہوگی. ہاں پاکستان کے لیے کچھ بھی ہوگا تو لیمبیٹس اگر نہیں بھیجیں گے تو پھر ہمیں کچھ بھی کرنا وہ کریں گے. ساری دھمکی شمکیاں وہ ساتھ ساتھ دے رہے تھے. سمجھ نہیں آتی وہ کس اسٹیٹ آف مائنڈ میں ہوتے ہیں. میں آپ کو ایک بات بتا دوں، یہ اسی اسٹیٹ آف مائنڈ میں ہوتے ہیں کہ جس اسٹیٹ آف مائنڈ میں ایک طاقت کے نشے میں ایک شخص ہوتا ہے، جب اس کو تھوڑی دیر نشہ تھوڑا نیچے اترتا ہے تو پھر تھوڑا اوپر ہوتا ہے، پھر وہ بات دوسری کر رہا ہوتا ہے. پھر یعنی اوریجنلٹی نہیں ہے اس گفتگو کے اندر، یعنی وہ یوں یوں یوں. ہاں کیونکہ اس کے اندر اتنی انفارمیشن ہوتی ہے جو اس کو فیڈ ان کی ہو گئی ہوتی ہے، تو اس کو ڈرین کرنے میں ذرا تھوڑا سا پرابلم ہوتا ہے. بڑے راہ سے اندر تو بندہ تل ملا رہا ہوتا ہے. تو لائک اسی طرح کی کوئی چیز مجھے ان کی باڈی لینگویج کے اندر سے نظر آئی. نہ چاہتے بھی آج بڑا پیشنٹ فل. آج تو بڑی مزیدار باتیں کر رہے تھے. اور وہ کہہ رہے تھے کہ عمران خان صاحب کی زندگی کو خطرہ. بھائی بار بار کہہ رہے ہیں خطرے سے کیا مراد ہے؟ پاکستان کی عوام کی ذہن سازی کر رہے ہیں آپ؟ کیا کر رہے ہیں؟ یہ کیا ہے؟ کس سے خطرہ ہے؟ پاکستان کی حکومت پاکستان کی تحویل میں ہے، ریاست پاکستان کی تحویل میں ہے، سیکیورٹی ادارے ان کی مانیٹرنگ کرتے ہیں، ان کی حفاظت کرتے ہیں. تو پھر کس سے جان کو خطرہ ہے؟ میں نے بولا نا ایک ایک جملے کے اگر آدھا آدھا گھنٹہ بات کرتا رہوں تو میں بات کرتا رہوں نا. نہیں، ان کی چیزیں کچھ ایسی ہیں جو میری سمجھ میں نہیں آتی. ہاں آج کہتے ہیں مولانا فضل الرحمان کا کے پی کے میں مینڈیٹ چوری ہوا، پھر ان سے سیدھا موو کیا انہوں نے کہا 14 دسمبر. یہ تو کال چلی جائے گی کسی اور طرف، کیونکہ عمران خان صاحب نے 14 دسمبر کی کال اس لیے دی کیونکہ جنرل فیض حمید صاحب کا جو کورٹ مارشل ہے وہ 14 مئی کو ہونے والا ہے، 14 دسمبر کو ہونے والا ہے. انہوں نے کہا نہیں یہ تو اس سے پہلے یہ سارا کام ہو جائے گا، یہ ہمارا فیصلہ تو پہلے آ جائے گا. اعلیٰ عدلیہ سے انہوں نے گزارش کی، لیکن مجھے اس کو دھمکی لگتی ہے بھائی. وہ کہتے ہیں کہ ہمارے بنائے قانون کا احترام کریں. ہمارے فیصل واڈا صاحب نے یہ قانون بنایا یا کوئی کسی پولیٹیکل فورس ہیں؟ وہ خود کہتے ہیں اللہ نہ کرے میں پاکستان کی نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا حصہ ہوں. یہ تو وہ خود کہتے ہیں. آج کل ذرا 2-3 دن سے کچھ اور کہہ رہے ہیں، لیکن کیا ہے وہ کیا پیغام دے رہے ہیں کہ وہ جو کل سے جو ہفتہ شروع ہو رہا ہے جس میں پاکستان کی آئینی عدالتوں نے اپنے فیصلے دینے یا اس کو چھیڑنا ہے، تو یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہ کیجیے. یہ لفظ انہوں نے بولا ہے. اور علی امین گنڈا پور صاحب کی سیاست بڑکوں والی ہے، اس سے زیادہ دیر چلتی بھی نظر نہیں آتی. 26ویں آئینی ترمیم پر سب کو بیٹھنے کی ضرورت ہے. بھائی کیسے بیٹھیں؟ جب 26ویں آئینی ترمیم ہو رہی تھی تو آپ نے کہا تھا لٹا کے بھی کریں گے، بٹھا کے بھی کریں گے، سلا کے بھی کریں گے، ڈگیاں کھول کے بھی کریں گے. جس طریقے سے کہیں گے ہم نے 26ویں آئینی ترمیم پاس کرانی ہے. تو فیصل واڈا صاحب کیسے تسلیم کریں؟ کیسے تسلیم؟ اس کے طریقہ کار کو کیسے تسلیم کریں؟ چلے 26ویں آئینی ترمیم کو ہم تسلیم کریں تب کریں نا جب اس کے طریقہ کار صحیح طریقے سے اڈاپٹ کیا ہو. تو بہرحال
آپ کی ان دبچوں کے ساتھ میں کیا ہے؟ ہاں رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں میں بڑی عزت کرتا ہوں. میں جس وقت نہیں جانتا تھا جب ان کے اوپر ڈرگس کا کیس ہوا تھا تو میں نے اس وقت بھی بات کی تھی کیا کیس بنا دیا. رانا ثناء اللہ صاحب مجھ سے اس سے زیادہ بھی کچھ کہیں تو میں قبول کروں. انہوں نے کہا تھا نا سسٹم کا ڈانٹلا ہے، ہم نے ایک لاڈلے کو تو نوکری دی ہے، وزارت دی ہے محسن نقوی صاحب کو، تو دوسرے لاڈلے کو بھی ہم وزیر اعظم سے کہوں گا کہ ان کا خیال رکھیں. تو آج فیصل واٹر صاحب کو جی لگتا ہے بہت بڑا ان کو کردار ملا ہوا ہے. اللہ کرے اگر پاکستان کے حق میں تو یہ کردار ان کا ضرور کامیاب ہو. ادھر بلاول بھٹو صاحب کی سربراہی میں نا پیپلز پارٹی کا ورچوئل اجلاس ہوا ہے. پیپلز پارٹی کمیٹی برائے قومی ایشوز پر اہم ملکی معاملات پر تبادلہ خیال ہوا ہے. ان تمام نے حکومتی کمیٹی سے ملاقات کریں گی. یہ کمیٹی کل حکومتی کمیٹی سے ملاقات کرے گی جو ان کو ایشوز ہیں، جس میں راجہ پرویز اشرف، شیری رحمان، مختوم احمد محمود، نوید قمر، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ، گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر، گورنر کے پی کے فیصل کریم کنڈی، وزیر اعلیٰ پنجاب سرفراز بگٹی اور علی حیدر گیلانی شامل ہیں. دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. ہاں مولانا صاحب کی ادھر ضرور سنی گئی ہے جی. اور مولانا صاحب کا قومی اسمبلی کا اجلاس 10 دسمبر بروز منگل کو طلب کر لیا گیا، اور قانون سازی کا معاملہ ظاہری بات ہے مدارس والی اس بل کو پاس کروانا ہے، تو یہی سب سے اہم ترین ایجنڈا ہے پرسوں بروز منگل کے لیے. اب ان عام ملاقاتوں کی طرف جی. شہباز شریف صاحب کی جس وقت میں آپ سے بات کروں، نواز شریف صاحب سے ملاقات ہو رہی ہے. اس سے پہلے ان کی ملاقات رانا ثناء اللہ صاحب سے ہوئی ہے، اور رانا ثناء اللہ صاحب جو ہلکی ہلکی مسکراہٹ میں تمام راز کھولتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، ہائیبرڈ رجیم کا، ہائیبرڈ حکومت کا، ہائیبرڈ لوگوں کا، محسن نقوی کا، فیصل واڈا کا، تمام چیزوں سے متعلق سیاست کریں، مذاکرات کریں اور یہ کریں. ان تمام ان کو رکھا ہی اس لیے کہ وہ تمام جہاں جہاں الزام حکومت پہ آ رہا تھا وہ جھاڑ جھاڑ کے بتاتے تھے کہ ہم نے نہیں کیا ان کو کہے، ہمیں نہیں کیا ان کو کہے. تو وہ ایک ملاقات ہے. ملک احمد محمود سوری ملک احمد خان صاحب اسپیکر پنجاب اسمبلی، ان سے بھی ان کی ملاقات ہوئی ہے. تو یہ چل رہا ہے سر. فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.